آئیے حضرات، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جسے سن کر آپ کے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو جائے گی اور آپ اللہ اور اس کی مہربانی اور اس کی عطا کا بھرپور احساس کر سکیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک بہروپیے نے دھوکہ دینا چاہا، مگر وہ جب جب آپ کی بارگاہ میں آتا تب تب آپ اسے پہچان لیتے اور فرماتے کہ تم وہی بہروپی ہو جو اس سے پہلے ایک بار اور آئے تھے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ وہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور آپ نے اسے دیکھا اور دیکھتے ہی پہچان لیا اور فرما دیا کہ تم وہی بہروپیہ ہو جو اس سے پہلے آئے تھے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم مجھے سچ میں دھوکہ دے دیتے ہو تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ جب یہ بات اس بہروپیے نے سنی تو بہروپیہ انعام و اکرام کے لالچ میں اور بھی زیادہ محنت کرنے لگا اور سوچنے لگا اب کیسے بھی کسی بھی طریقہ سے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دھوکہ دیا جائے اور انعام و اکرام حاصل کیا جائے۔ اس نے سوچا کہ اب آمد و رفت کا ایک لمبا راستہ اختیار کیا جائے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنے بدن پر جبہ ڈالا، سر پر صافہ باندھا، ہاتھ میں تسبیح مصلی لی اور نکل پڑا جنگل کی طرف۔ ایک عابد و زاہد صوفی بن کر جنگل کی طرف نکل پڑا اور ایک پہاڑ کی خوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگا، دن رات اللہ کی راہ میں گزارنے لگا۔ اچانک سے وہاں سے کسی شخص کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی اللہ والا بستی سے دور آ کر لوگوں سے چھپ کر اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ اللہ کا ولی ہی ہوگا جو لوگوں سے دور آ کر اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اس نے یہ بات آ کر اپنے گاؤں میں بتائی، اپنے محلے میں بتائی۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے شہروں تک پہنچ گئی۔ جب یہ بات وقت حاضر حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ چلا کہ کوئی اللہ کا ولی بستی سے دور جا کر ایک پہاڑ کی خوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ اس اللہ کے ولی سے ملاقات کی جائے اور ان کا فیض و برکات حاصل کیا جائے۔ تو انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور فرمایا کہ ہماری سواری تیار کی جائے۔ ان کے حکم کے مطابق ان کی سواری کو تیار کیا گیا، اور جب سواری تیار ہوئی تو حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس اللہ کے ولی سے ملنے کے لیے نکل پڑے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، بلکہ کوئی عام آدمی نہیں آ رہا، بلکہ یہ وقت حاضر حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سواری آ رہی ہے، تو اس نے اپنے سر کو جھکانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے آپ قریب آتے گئے اس نے ویسے ویسے اپنے سر کو جھکانا شروع کر دیا۔ جیسے آپ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس کے پاس آئے، اس بہروپی کے پاس آئے، تو بہروپیہ مکمل مراحل میں پہنچ گیا۔ اس نے اپنے سر کو مکمل طور پر جھکا لیا۔ جب اس نے اپنے سر کو جھکا لیا تب اس نے اپنا تھوڑا سا سر اٹھایا اور آپ کو بیٹھنے کے لیے اجازت دی۔ آپ بڑے ادب کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھے، تبھی اچانک سے بہروپیہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے پہچانا، میں وہی بہروپیہ ہوں۔ حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا نہیں، میں نے تجھے نہیں پہچانا۔ تب اس نے کہا کہ میں وہی بہروپیہ ہوں۔ جب آپ نے یہ بات سنی تب آپ بہت شرمندہ ہوئے اور آپ کہنے لگے کہ واقعی اس بار تم نے مجھے دھوکہ دے دیا، اس بار تم اپنی چال میں کامیاب ہو گئے۔ مانگو تمہیں کیا مانگنا ہے، جو تم مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ اگر تم سلطنت مانگو گے تمہیں سلطنت دی جائے گی، اگر تم سونا چاندی مانگو گے تمہیں سونا چاندی دیا جائے گا، جو تم مانگو گے تمہیں منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ مگر بہروپیہ کہنے لگا حضور مجھے اب کچھ نہیں چاہیے، نہ ہی مجھے سونا چاہیے، نہ ہی مجھے چاندی چاہیے، نہ ہی مجھے آپ کی سلطنت چاہیے، نہ ہی مجھے آپ کی بادشاہت چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جب میں نے جھوٹے دل سے اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا تو اتنا بڑا بادشاہ میرے سامنے جھکتا ہوا نظر آیا۔ اگر میں سچے دل سے اللہ کی حمد و ثنا کرتا تو بادشاہ کیا دنیا کی ہر چیز میرے سامنے جھکتی ہوئی نظر آتی، دنیا کی ہر چیز جھکتی ہوئی نظر آتی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیسے اس نے جھوٹے دل سے اللہ کی حمد و ثنا کی تھی، تو اتنا بڑا بادشاہ اس کے سامنے جھکتا ہوا نظر آیا۔ اگر ہم لوگ اور آپ لوگ اللہ کی دل سے تعریف کریں گے، دل سے اس کی عبادت کریں گے، تو دنیا کی ہر چیز ہمارے سامنے جھکتی ہوئی نظر آئے گی۔ بہروپیہ اٹھا، اپنا مسلح اٹھایا اور نکل پڑا اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں دن رات گزارنے کے لیے نکل پڑا۔